اب ہیومن ریسورس کا پرپس کیا ہے؟ ہیومن ریسورس کا پرپس یہ ہے کہ آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی میں تھرو پیپل انوالو ہو، اور ایکچولی اٹ از آل اباؤٹ پیپل، اور خاص طور پہ اٹ از 21st سینچری میں آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن جو کمپٹیشن ہو رہا ہے اس میں جو ڈفرنس کریٹ کر رہے ہیں وہ لوگ کیلکولیٹ کر رہے ہیں. دیٹس وائی لوگ جو زیادہ سے زیادہ کیلیبر کے لوگ ہیں وہ آرگنائزیشن ہائر کر رہی ہیں. جتنے بھی سکسیسفل آرگنائزیشنز ہیں وہ ہائی کیلیبر کے لوگوں کو اپوائنٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو آبجیکٹیوز آف دا ہیومن ریسورس مینجمنٹ بتایا گیا ہے. آبجیکٹیوز آپ کے لیے سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایچ آر میں کام کریں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کن آبجیکٹیوز کے لیے کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہے آرگنائزیشنل آبجیکٹ. دیکھیے کوئی بھی آرگنائزیشن اپنی سروائیول کے لیے اپنے آبجیکٹیوز ڈیفائن کرتی ہے، اور جو ان کا شارٹ ٹرم آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ عام طور پہ 1 ایئر کا ہوتا ہے، جس کو فردر شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، کوارٹرلی آبجیکٹیوز میں ڈیفائن کر سکتے ہیں، منتھلی آبجیکٹیوز میں ڈیفائن کر سکتے ہیں، ویکلی آبجیکٹیوز میں ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو اینی آبجیکٹیو وچ از اکول ٹو اور لیس دین اے ایئر اٹ از کالڈ شارٹ ٹرم. اور عام طور پہ آرگنائزیشن اپنے آبجیکٹیوز کو جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے امپلائیز کے ساتھ بھی اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی، وہ شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز کو زیادہ وہ شیئر کرتے ہیں. اس کے اندر آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ جناب آپ کا اس سال کا ریونیو کا ٹارگیٹ اتنا ہے، ایکسپینسز کا ٹارگیٹ اتنا ہے، ہیومن ریسورس کے اوپر ایکسپینس کا ٹارگیٹ اتنا ہے، اور ہیومن ریسورس کے نمبرز کا ٹارگیٹ اتنا ہے. اور یہ کہ جناب فار ایگزامپل ہمیں جو ہے ہمارے پاس اس وقت اتنا گیپ ہے ہیومن ریسورس میں which HR department should hire this year on these dates because we are going to launch new product, new services. ملک قاسم صاحب نے بتایا کہ وہ مرسیڈیز کار لانچ کر رہے ہیں، موٹر سائیکل لانچ کر رہے ہیں. اب ان کو نیا ہیومن ریسورس ہائر کرنا پڑ رہا ہے. تو جب نیا ہیومن ریسورس ہائر کر رہے ہیں تو اس کے لیے ان کو ٹارگیٹ دیے گئے، بھائی جناب ہمیں اتنے سیلز کے لوگ چاہیے، آل اوور پاکستان چاہیے، اتنے ان کے اوپر مینیجرز چاہیے، ایک ان کے اوپر ڈائریکٹر چاہیے، ڈائریکٹر از آلریڈی دیئر، تو اس کے انڈر میں یہ ہائرنگ کرنی ہے. تو یہ آبجیکٹیو ان کو کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ آرگنائزیشن کے اندر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. دے ہیو ایڈیڈ اے نیو پروڈکٹ ان دا آرگنائزیشن. تو جب نیو پروڈکٹ کو آرگنائزیشن میں لے کر کے آئے ہیں تو اس کی تو ظاہر ہے کہ سیلز کی اسٹریٹجی ڈیولپ ہوئی ہوگی، اس کی ٹوٹل ROI ڈیولپ ہوئی ہوگی، مارکیٹ سائز کے اوپر ریسرچ کیا گیا ہوگا، اینول ٹارگیٹس پہ ریسرچ کیا گیا ہوگا، اینول گروتھ پہ ریسرچ کیا گیا ہوگا کہ نیکسٹ 5 ایئرز میں ویئر وی سی دس ڈویژن ٹو گرو. اس کی پروفیٹیبلٹی دیکھی گئی ہوگی، یہ چیک کیا گیا ہوگا کہ ہم بریک ایون 1 سال میں کریں گے، 6 مہینے میں کریں گے، یا 2 ایئرس میں کریں گے. تو اس کے اندر زیادہ تر فائنانس کے لوگ انوالو ہوئے ہوں گے، اور مارکیٹنگ کے لوگ انوالو ہوئے ہوں گے، سیلز کے لیے انوالو ہوئے ہوں گے. اینڈ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان میں جب اس طرح کی پلاننگ کی جاتی ہے تو ایچ آر کو اس طرح سے انوالو نہیں کیا جاتا. تو یہ ایچ آر کو تھوڑا سا لیٹ اس کے اندر انوالو کیا جاتا ہے. ایچ آر کو پوری دنیا میں اس کے اندر شروع سے انوالو کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا بہتر انپٹ دے سکیں اور ان کو بتا سکیں. جیسے انہوں نے تو ان کو فرمائشی پروگرام دے دیا کہ ہمیں ایسے لوگ ہائر کر کے دے دو کہ جو بائک سیلز کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں. بائک سیلز کرنے کا تجربہ رکھنے والے پاکستان میں ہے ہی نہیں. تو اس لیے جو ہے وہ ایچ آر کو جب لیٹ آپ انوالو کرتے ہیں تو آپ کا فائنینشیل لاس ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی آرگنائزیشنل آبجیکٹیو ہے کہ ٹو لانچ اے نیو بائک، اتنا CS ٹارگیٹ، اتنا پروڈکشن ٹارگیٹ. یہ تو پروڈکشن نہیں کر رہے لیکن پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے لیے اتنا ٹارگیٹ، سروس کسٹمر سروس کریں گے یہ کسٹمر سروس کے لیے یہ ٹارگیٹ، ویئر ہاؤسنگ کے لیے، سپلائی چین کے لیے یہ ٹارگیٹ. کیونکہ جب ظاہر ہے کہ بائکس امپورٹ کریں گے تو بائکس کا بھی ویئر ہاؤس ہوگا اور اس کے اسپیئر پارٹس کا بھی ویئر ہاؤس ہوگا. یہ پورے پاکستان میں مینٹیننس سروسز بھی دیں گے، کیونکہ اگر یہ مینٹیننس نہیں کریں گے تو ان کی بائکس کیسے کامیاب ہوں گی. تو ان سب کے لیے ان کو ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ چاہیے. اب یہ اس کو ورک آؤٹ تو کیا ہوگا آرگنائزیشن نے، لیکن جب ہیومن ریسورس کی ریکوائرمنٹ سر پہ آئے گی تب وہ ہیومن ریسورس کی ریکوائرمنٹ سے فارم کریں گے ملک صاحب قاسم صاحب کو، جو کہ میرے حساب سے بہت لیٹ ہے. تو یہ آرگنائزیشنل آبجیکٹیو ہے جس کے اندر آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور جب آپ آرگنائزیشنل آبجیکٹیو کے ساتھ الائنڈ ہو جاتے ہیں تو یہی اسٹریٹجک کا ایچ آر ہے. پھر آپ کے فنکشنل آبجیکٹیو ہوتے ہیں کہ فنکشنل آبجیکٹیوز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے اپنے ایچ آر کو آبجیکٹیوز دیے جاتے ہیں کہ اس سال کتنے لوگوں کی ہائرنگ کرنی ہے، پے رول میں جو رائز کرنا ہے وہ کتنے % رائز کر سکتے ہیں، بیکاز ہم نے یہ ٹارگیٹس میٹ کیے ہیں. تو اس ٹارگیٹس کو میٹ کرنے کی وجہ سے ہم جو پرسنٹیج ریز دیں گے لوگوں کو وہ اس بریکٹ کے اندر دیں گے،
اس کے اندر جو اس ڈپارٹمنٹ کے یہ لوگ ہیں ان کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہے، جو آپ کے پاس فیڈ بیک آتا ہے، تو جب آپ ریز دیتے ہیں تو نارملی آپ کے پاس تو ریز ڈپارٹمنٹل مینیجرز کر کے آپ کو بھیجتے ہیں اور پھر آپ کو اس کے اوپر ورکنگ کرنی پڑتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ڈپارٹمنٹل مینیجرز آپ کے ساتھ مل کر اس کے اوپر کام کریں اور فائنانس مینیجر بھی اس کے اوپر مل کے کام کرے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کتنا اماؤنٹ ہے جو کہ اگلے سال ریز کی صورت میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. فنکشنل آبجیکٹیوز میں کیا آتا ہے کہ جیسے ایچ آر کے لیے آبجیکٹیو دے دیا گیا کہ جناب آپ پے رول کو 15% پہ لے کر کے آئیں. اس وقت اٹ از ایٹ 18%، تو آپ کو 15% پہ لے کر آنا ہے، یہ آبجیکٹیو دے دیا. ہائرنگ کا آبجیکٹیو دے دیا، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو آبجیکٹیو دے دیا، کلچرل چینج کا آبجیکٹیو دے دیا. یہ ساری چیزیں ایچ آر کے کام ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آئی ٹی ایس اے پی امپلیمنٹ کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور پوری آرگنائزیشن آئی ٹی کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آئی ٹی ایس اے پی امپلیمنٹ کرے گا اینڈ آرگنائزیشن ول بی ویری سکسیسفل. لیکن جب آپ ایچ آر کو انوالو نہیں کرتے تو جو کلچرل چینج آ رہا ہے اور لوگوں کو اکارڈنگلی اس کلچرل چینج کے حساب سے ٹرین کرنا ہے، وہ فیکٹر آپ اچھی طرح سے ایڈریس نہیں کر رہے. ایز اے ریزلٹ بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جن کا میں نام بھی لے سکتا ہوں، جنہوں نے ایس اے پی کو امپلیمنٹ کیا لیکن وہ کلچر کے حساب سے اسے امپلیمنٹ نہیں کیا اور ایچ آر کو انوالو کر کے امپلیمنٹ نہیں کیا، تو they couldn't get any success, or even if they got some success, that was partial success. فنکشنل آبجیکٹیوز میں ایک آبجیکٹیو ایچ پی کا یہ تھا کہ جناب ابھی جو ہے وہ 1:53 ہے ہیومن ریسورس اور لوگوں کا ریشو، یعنی 53 آدمی کے اوپر ایک ہیومن ریسورس کا آدمی ایچ پی میں کام کرتا ہے. وہ اس کو 75 پہ لے کے جانا چاہ رہے تھے، تو ہیولٹ پکارڈ کے ایچ آر نے ایسا کیا وداؤٹ فائرنگ اینی ون. ظاہر ہے کہ ان کو فائر نہیں کیا تو ان کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ٹرین کر کے شفٹ کر دیا تھا، اور یہ ممکن ہے آرگنائزیشنز میں. اسی لیے بہت ساری آرگنائزیشنز جو ہے خاص طور پہ جو فاسٹ ٹریک ایگزیکٹوز ہوتے ہیں ان کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کا ایکسپوجر دیتے ہیں، اور یہ ایکسپوجر اس وقت کام آتا ہے جب ان کو سینئر لیول پہ پروموٹ کرتے ہیں، اور اس وقت بھی کام آتا ہے جب کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں شارٹیج ہوتی ہے تو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے آدمی کو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آدمی اس ڈپارٹمنٹ کا بھی ایکسپوجر لے چکا ہے. پھر سوسائٹل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. سوسائٹی نے آپ کو آبجیکٹیو دیا ہوا ہے، جیسے آپ جس علاقے میں آپ کی فیکٹری ہے آپ وہاں کے لوگوں کو ہائر کریں. اگر آپ وہاں کے لوگوں کو ہائر نہیں کرتے میجورٹی، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ریسنٹمنٹ ہوتی ہے، انریسٹ ہوتا ہے، لوگ اس کو لائک نہیں کرتے. جیسے جم پیر میں آپ نے لگایا ہوا ہے ونڈ پاور پلانٹ. جم پیر ہمارا بہت اچھا کوریڈور ہے اس کا، لیکن وہاں پہ جو جتنے لوگوں نے بھی ونڈ پاور کا لگایا ہے وہ لوکل لوگوں کو بہت کم ہائر کر، اس کی وجہ سے لوکل لوگوں میں ریسنٹمنٹ ہے. بھائی یہ ہماری زمین ہے، یعنی وہ اون نہیں کرتے، ان لوگوں نے خریدا ہوگا، زمین خریدی ہوگی، گورنمنٹ نے دیا ہوگا، بہرحال اس علاقے کے لوگوں کی زمین ہے. وہ یہاں پہ چلتے پھرتے تھے، گھومتے تھے، کام کرتے تھے، ان کے آباء و اجداد نے یہاں پہ کام کیا. آپ اس سوسائٹی کو کیسے ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی نئی ڈیولپمنٹ لے کر کے آ رہے ہیں؟ جب آپ کوئی نئی ڈیولپمنٹ لے کر کے آ رہے ہیں تو آپ کو سوشل انکلوژن کرنا ضروری ہوتا ہے. اور جیسا کہ اینگرو کی پریکٹس ہے، فوجی فرٹیلائزر کی پریکٹس ہے کہ وہ لوکل لوگوں کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں اپنے یہاں پہ جاب دینے میں، اور اس سے جو ہے سوسائٹی کے ساتھ ان کی جو ہارمنی ہے وہ بہت بہتر رہتی ہے. اینڈ دس شوڈ بی پریکٹسڈ کہ آپ نے جہاں پہ فیکٹری لگائی ہے وہاں کے لوگوں سے پروڈکٹس پرچیز کریں. جو سپلائر آپ کو وہاں کے وینڈر مل سکتے ہیں آپ ان کو ان سے پروڈکٹس خریدیں، ان کو ڈیولپ کریں، اور اسی طریقے سے سوسائٹی سے لوگوں کو ہائر کریں. پھر وہاں پہ آپ اسکولز بنائیں یا میڈیکل ڈسپینسری بنائیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ تاکہ آپ اچھا ریلیشن شپ رکھ سکیں. تو اسی طرح سے سیفٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، انوائرمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ ساری ریکوائرمنٹس آپ کو پوری کرنی ہوتے ہیں. آج کل ایچ آر کا ان کے اندر بہت بڑا رول ہے. سیفٹی بھی جو ہے ایچ آر کے ایمبٹ میں آتا ہے بہت ساری جگہوں پہ.